میں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے، انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، تو یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو۔ جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات وقار، آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ پاکستان میں آئے اور مختلف علاقے میں جا کے مختلف شہروں میں جا کے وہ جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں، اور ان کا جو نقطۂ نظر اور مکتبہ فکر سے ان کا جو تعلق ہے اور جس کی یہ ترجمانی کرتے ہیں وہ ہے اہل حدیث، اور جو دیوبند کے علماء ہیں ان کو یہ فالو کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ انہوں نے جناب والا شہنشاہ نقوی صاحب جو دوسرا مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے ان کو بھی بلایا ہوا تھا، تو دونوں صاحبوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تم فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اور دوسرے صاحب جو ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے بھی یہی آیت پڑھی، اور یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فرقے جو ہیں وہ ہم نہیں بنا رہے، بلکہ اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ فرقے بنا رہے ہیں اور وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ حضرات وقار، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا جو فرقے ہیں وہ مسلک حق اہل سنت بریلویوں نے بنائے ہیں یا یہ فرقے ان کی ہی طرف سے بنے ہیں؟ یہ داعی تو ہیں اس بات کے کہ فرقے نہیں بنانے چاہیے، کیا یہ خود عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ کہا تھا کہ جو یزید ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو نہیں کہا۔ ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں کہ انہوں نے یزید کو جناب والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے۔ پوری امت جو ہے یزید کے برے خیالات کے بارے میں متفق ہے کہ یزید اچھا انسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے جناب والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے۔ اور دوسری جانب جناب وہ دوسرے جو مکتبہ فکر سے جن کا تعلق ہے وہ بھی یہ آیت پڑھ رہے تو کہہ رہے تھے کہ فرقے نہ بناؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور ان کا خود یہ حال ہے کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، وہ جناب والا صحابی کی جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں۔ تو ہمیں وہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں کہ جو خود فرقے بناتے ہیں اور آیتیں پڑھتے ہیں اور قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فرقے جناب والا وہ اہل سنت کے لوگ بناتے ہیں۔ صاحبوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرقہ جو ہے اسے کہتے ہیں کہ جو کسی جماعت سے جدا ہو، کسی بڑی جو جماعت ہے اس سے اپنا رشتہ کاٹے تو اسے فرقہ کہتے ہیں۔ تو جو ایک جماعت ہو وہ فرقہ نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے میں احادیث پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ فرقہ کسے کہتے ہیں اور جماعت کسے کہتے ہیں۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، تفترق امتی علی 73 ملت، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت ایسی کہ وہ جنت میں جائے گی۔ کون ہے وہ جماعت؟ ہے، اور یہ روایت میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ابن ماجہ کے اندر الفاظ موجود ہیں اور اس کی نمبرنگ ہے 3991،
کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ملت واحدہ ہے کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجماعت، وہ جماعت ہے، وہ ایک پوری جماعت ہے۔ تو اس جماعت کے بارے میں بھی صحابہ نے پوچھا اسی روایت کے اندر، ترمذی کے اندر، من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی جماعت ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا رستہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان کا وہی رستہ ہے کہ ما انا علیہ و صحابہ، کہ جس رستے پر میں محمد ہوں اور میرے اصحاب جس رستے پہ چل رہے ہیں، تو اس جماعت کا بھی وہی رستہ ہے کہ وہ نبی کے رستے کو اپنانے والے ہیں اور صحابہ کے رستے کو اپنانے والے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ جماعت جنت میں جائے گی۔ تو حضرات ذی وقار ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کے رستے پر کون ہے؟ کیا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا؟ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھتے ہیں، اور کیا وہ لوگ ہیں صحابہ کے رستے پہ کہ جنہوں نے صحابہ کو گالیاں دی ہیں، جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں؟ یہ اہل سنت حنفی بریلوی یہ جماعت ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے رستے پر چل رہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتی ہے اور صحابہ کے نظریے کو بھی مانتی ہے، اہل بیت کے نظریے کو بھی مانتی ہے، تمام سے محبت کرتی ہے، تمام کے رستوں پہ چل رہی ہے۔ تو کبھی تو ہمارے سٹیج سے یہ باتیں نکلی نہیں ہیں، کبھی ہم نے فتوے نہیں دیے ایک دوسرے کے خلاف۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے ہو اور پھر اکٹھے ہو گئے، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، تو ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، اور اس رستے پہ آنا چاہیے کہ جو اصحاب کا رستہ ہے، اس طریقے پر آنا چاہیے کہ جو اہل بیت کا رستہ ہے۔ کچھ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن صحابہ کی دشمنی کے اندر وہ آگے نکل گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اصحاب سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ اہل بیت کی دشمنی میں آگے نکل گئے۔ تو یہ دونوں جو گروہ ہیں وہ سوچیں کہ فرقے انہوں نے بنائے ہیں، ہم نے فرقہ نہیں بنایا، اہل سنت نے فرقہ نہیں بنایا، اہل سنت ایک جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جنتی ہونے کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، الحمدللہ۔ تو حضرات ذی وقار مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، اور جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب سے پاکستان آئے ہوئے ہیں تو کبھی جناب یہ ڈاکٹر اسرار کی تعریفیں کرتے ہیں، تو اہل حدیث کے علماء میں سے ان کا نام آتا ہے، اور کبھی جناب والا تقی عثمانی صاحب کی وہ تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق جناب والا دیوبند سے ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اہل حدیث علماء کی تعریف کی ہے، دیوبند علماء کی تعریف کی ہے، اہل سنت جو بریلوی علماء ہیں ان کی تعریف آپ کی زبان پہ کبھی ہمیں جناب والا نظر نہیں آئی، اور خود آپ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے تو آپ کی زبان سے تمام مکتبہ فکر کی تعریفیں ہیں وہ ہونی چاہیے نام کے ساتھ۔ اگر آپ نے ڈاکٹر اسرار کی تعریف کی ہے اوپن، اور آپ نے تقی عثمانی صاحب کی تعریف کی ہے اوپن، تو آپ کو مفتی منیب الرحمان صاحب کی بھی تعریف جو ہے وہ اوپن کرنی پڑے گی۔ آپ ایسا نہ کریں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خود فرقہ واریت پھیلاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ اہل سنت جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ فرقہ واریت کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار الحمدللہ ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے کہ ہم فرقہ واریت کریں، ہم تو کہتے ہیں قوم جو ہے وہ اس نظریے پہ آ جائے کہ جس نظریے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے، جس نظریے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت تھی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جناب والا کشتی نوح میں بھی سوار ہو جاؤ تاکہ تمہیں نجات مل جائے گی، اور وہ صحاب جو آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں تو ان سے بھی آپ کو سہارا لینا پڑے گا، ان سے محبت کرنی پڑے گی۔ جب دونوں کو لیں گے، آپ جناب والا اصحاب سے بھی محبت کریں گے اور اہل بیت سے بھی محبت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کی جو کشتی ہے وہ پار ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ اس کشتی میں جو لوگ سوار ہیں وہ اہل سنت کے لوگ سوار ہیں۔ الحمدللہ جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا جو مسلک ہے وہ برحق ہے، ہم کسی کی بھی توہین نہیں کرتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، نہ ہم اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، نہ اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں، نہ ہم اولیاء کی توہین کرتے ہیں جو سچے اولیاء ہیں۔ ہم تو کسی کی توہین کے قائل نہیں ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔